الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، ہم آج کے سبق میں نکاح میں تاخیر کے اسباب اور اس کے حل کے متعلق پڑھیں گے۔ محترم سامعین، نکاح اسلام کا ایک عظیم الشان نظام ہے جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر معاشرتی ڈھانچے تک ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں نکاح کی اہمیت کو بار بار اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، اور تم میں سے جو بے نکاح ہو ان کے نکاح کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اس پر عمل کرنے کو سخت تاکید فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو نبھانے کو رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ نگاہ کو نیچے کرنے والی، عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ احادیث ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ نکاح صرف ایک سماجی ضرورت نہیں بلکہ ایک عبادت بھی ہے۔ اس میں غیر ضروری تاخیر معاشرتی اخلاقی نقصانات کا سبب بنتی ہے۔ نکاح میں تاخیر سے باعث جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں چند مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، معاشرتی فساد، کہ جب نکاح کو غیر ضروری طور پر مؤخر کیا جاتا ہے تو زمین پر فتنہ اور اخلاقی فساد کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اور جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ بھیجے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کریں گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔ اور نکاح میں تاخیر کے سبب نوجوان نسل ناجائز تعلقات کی طرف مائل ہو سکتی ہے، اور تاخیر کے باعث نوجوان ذہنی اور جذباتی طور پر شدید دباؤ کا شکار ہوتے ہیں جو ان کی شخصیت پر منفی اثر ڈالتا ہے، نگیٹو اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے علی، 3 کاموں میں تاخیر نہ کرے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، اور جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بن بیاہی یعنی بغیر نکاح کی عورت کا رشتہ جب اس کا مناسب رشتہ آ جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ یہ سب ہمیں اس بات کی اہمیت سمجھاتے ہیں کہ نکاح میں جلدی کرنا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ سماجی اخلاقی بہتری کا ذریعہ بھی ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی فیملی کو اللہ تعالیٰ جب ترقی عطا فرماتا ہے تو احساس برتری یعنی خود پسندی کا شکار ہو کر دوسرے رشتہ داروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے خاندان میں بہترین رشتے بھی ان کی آنکھوں کو حقیر نظر آنے لگتے ہیں۔ نتیجن رشتے کی تلاش میں انہیں کافی عرصہ باہر کی خاک چھاننی پڑتی ہے، جس سے لڑکی کی شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ مزید تاخیر سے بچنے کے لیے مجبوراً خاندان سے باہر اپنے عزیزوں سے کمتر رشتہ بھی ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے۔ کیسا درست مقولہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، اس طرح لوگوں کی کثیر تعداد اپنے سے کٹتی چلی جاتی ہے، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ صلہ رحمی کرو اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھو۔ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا شیطانی سوچ اور خدا تکبر ہے جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اسی تکبرانہ سوچ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں اولاد آدم سے افضل ہوں۔ اور عموماً یہ بھی آتا ہے کہ نان باوج اور بھائی بہنوں کی نادافتی اور نا ملاپ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے رشتے آپس میں نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ اولاد آپس میں رشتہ کرنے کے حق میں ہوتی ہے، مگر والدین کی تلخ تعلقات کی بنا پر ان کا بس نہیں چلتا، پھر بہت تلاش کرنے کے بعد بھی باہر رشتہ لا کر تھوڑے ہی عرصے میں نئے رشتے کا مزہ چکھ لیتے ہیں۔ بسا اوقات دوسرے کے سامنے اپنی خفت یعنی اپنا ہلکا پن مٹانے کے لیے بہو کی جھوٹی تعریف بھی کرتے ہیں،
پھر اپنے بڑھاپے میں جب مکمل طور پر بہو کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں تو ماضی کی غلطیوں کا احساس انہیں ستانے لگ جاتا ہے، مگر اب کیا پچھتائے وہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اپنی بڑی غلطی جس کا احساس اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا، یعنی اس غلطی کا احساس معاشرے کے اندر اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، وہ ہے کہ باہر کی بہو ہمیشہ باہر کا ہی سمجھتے رہتے ہیں اور اسے اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس اگر اسے اپنے ہی گھر کا فرض کرے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں رشتہ نہ بھی کرے تو صرف اچھے تعلق ہی قائم رکھے، اس کا دوہرا فائدہ ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کا اجر ثواب ملتا ہے، اور دوسرا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کے صلہ رحمی کرنے والے کے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بتائے کون احمق اور بیوقوف ہے جو ان دونوں چیزوں کا طلبگار نہ ہو کہ آپس میں رشتہ داری بھی قائم کرے تو بہت ساری خارجی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اچھی چھلانگ مارتے ہیں کہ رشتہ قائم کرنے والے دونوں گھرانوں کی مالی حیثیت اگر برابر ہو تو شادی کے بعد جوڑوں میں موافقت آسانی ہو جاتی ہے، مگر کئی لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر رشتے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اچھے رشتے کی خواہش تو ایک فطری بات ہے، مگر جب اس میں طمع و لالچ کا ملاوٹ شامل ہو جائے تو اس دنیاوی زندگی میں سکون و راحت کے بجائے دکھ و پریشانی غالب آ جاتی ہے، خصوصاً جب بیٹے کے لیے اپنے سے بڑھ کر گھرانے کی تلاش ہو۔ البتہ بیٹی کی حیثیت سے بڑھ کر گھرانے کی تلاش میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں اسی کی نسبت سے ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ خوشحال زندگی کا راز یہ ہے کہ لڑکی اس گھرانے سے لاؤ جو تجھ سے غریب ہو، اور اپنی لڑکی اس گھرانے میں بھیجو جو تجھ سے امیر ہو۔ ہر سمجھدار شخص اس ضرب المثل کی صداقت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ہاں اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی امیر گھرانے سے بہو لائے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ناک کے چنے چپوائے، الا ماشاء اللہ، یا کسی غریب گھرانے میں بیاہ نہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ تندرستی کے عالم میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے اچھے رشتے کے انتظار میں بعض بیٹیوں کے بال سفید کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اچھے رشتے کا معیار ہر ایک کو اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اچھے رشتے کا معیار ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ جب شریعت کے معیار کو قبول نہ کرے تو اپنے حال پر چھوڑ دیے جاؤں گے، پھر خاندان سے مدد کی امید کس منہ سے رکھتے ہو؟ یہ تو ایک طرفہ ٹریفک ہوئی کہ آپ خدا کی نہ مانیں اور خدا آپ کی ہر بات مانتا جائے۔ اکثر معاملات میں ہمارا یہ حال ہے کہ انصاف کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ بے انصافی کر کے اسی سے انصاف کی امید رکھے کہ آپ بے انصافی کے جواب میں جو خدا تو بے انصافی نہیں کرتا، البتہ مکافات عمل کا قانون ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ قانون ختم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا زندگی کے ہر معاملے میں انصاف پیدا کرو، پھر دیکھنا خدا اپنا یہ وعدہ پورا کرتا ہے کہ نہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور ایک جگہ فرمایا وَإِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے لیے اس کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اپنی برادری کے رشتے کا انتظار کہ یہ بھی شادی میں داخل کا ایک بات ہے کہ سب انسان کے اولاد ہے۔ قوموں اور برادری میں تقسیم کی غرض اللہ تعالیٰ نے شناخت اور پہچان بتائی ہے۔ رشتوں کے معاملے میں ایک برادری کے فوائد سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تاہم اس کی وجہ سے شادی میں بیجا تاخیر کرنا مستحسن فیصلہ نہیں ہے، اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ امریکہ میں آپ مسلم بچوں کی شادی یا برادری اور قومیت کیا بلکہ غیر ہم وطن مسلمانوں سے ہو رہی ہے، کیونکہ بچوں کی زبانی مشترک یعنی انگلش ہوتی ہے تو زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ عموماً ایسی شادیاں والدین کو اپنا ہم وطن مناسب رشتہ نہ مل سکنے کے بعد ہوتی ہے، نیز ان میں بچوں کی اپنی پسند کا بھی دخل ہوتا ہے۔ کم از کم ایسی شادیاں عیسائی لڑکیوں کے ساتھ کرنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ باپ کی غفلت سے بچے آدھے مسلمان اور آدھے عیسائی بن جائے، پھر بڑے ہو کر ان کو ماں کا مادر پدر آدھا مذہب زیادہ اپیل کرتا ہے، ان کے منہ پر تماچا بن جاتے ہیں۔ ایسا باپ قیامت کے روز خدا کو کیا دکھائے گا کہ مسلمان کے نطفے سے ایک کافر نے جنم لیا ہے۔ اور کئی ناسمجھ والدین بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے خاطر اچھے رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جب بیٹی کئی سال بعد اعلیٰ تعلیم مکمل کر لیتی ہے تو پھر خواہش ہوتی ہے کہ تعلیمی لحاظ سے رشتہ اس کے برابر کا ہو۔ خوش قسمت ہے وہ جن کو فوراً رشتہ مل جائے،
ورنہ ایسے رشتے کے انتظار میں تعلیم کے بعد مزید کئی سال بیت جاتے ہیں۔ کئی بچوں کو آپ نے اسی انتظار میں جوانی ڈلتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ بعض تو کوارے پن میں ہی پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ بندہ ایسے ماں باپ سے پوچھتا ہے کہ بچے کو اس قدر اعلیٰ تعلیم دلانے کا تمہیں کیا فائدہ، جبکہ اسے ایک دوسرے گھر ہی سدھار جانا ہے۔ اگر فائدہ اٹھائیں گے تو اٹھائیں گے جنہیں مفت کی کمائی کی فیکٹری ہاتھ لگ گئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہم بھی نہیں ہے، مگر جس تعلیم کی خاطر اچھے رشتے سے ہاتھ دھونا پڑے، یہ کوئی سمجھداری والا سودا نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم اور دولت سے اگر سکون میسر ہوتا تو امریکہ کے لوگ سب سے زیادہ سکون اور راحت میں ہوتے، مگر ہمیں تو اس کے شواہد ہی نظر نہیں آتے، اس کے فائدے ہی نظر نہیں آتے۔ اور ہمارے معاشرے میں اپنی بہن بیٹی کے رشتے کے لیے خود لڑکی یا لڑکی والوں سے ڈائریکٹ پوچھنے کو عار اور شرم سمجھا جاتا ہے۔ اسی انتظار میں وقت گزرتا جاتا ہے کہ لڑکے والے ہم سے پوچھے کہ جس کے نتیجے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت نے ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ اس کے برعکس ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ سورۃ القصص میں مذکور ہے کہ شعیب علیہ السلام نے نوجوان موسیٰ کے سامنے از خود اپنی بیٹی کا رشتہ تجویز کیا تھا، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا جب بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، تو حضرت عمر نے از خود ان کا رشتہ پہلے عثمان کو پھر ابوبکر کو پیش کیا تھا۔ بعد میں ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر امت المؤمنین بن گئی۔ لہذا معلوم ہوا کہ بیٹی کے رشتے کے لیے خود بات نہ کرنا سوائے معاشرتی حجاب و شرم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شادی میں ایک تاخیر کا سبب جہیز بھی ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں جو چیز بہت تکلیف دے چکی ہے اور تکلیف دینے والی بن چکی ہے، تکلیف دے رہی ہے، وہ جہیز کا مسئلہ ہے کہ جس کا شریعت میں سرے سے کوئی حکم ہی نہیں۔ یہ ہندوانہ رواج ہے جس کو اس کے ساتھ کئی صدیاں اکٹھے رہنے سے ہمیں بھی رت بس گیا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی ایک بھی شادی نہیں ملی کہ جس میں لڑکی والوں سے مطالبہ کیا گیا ہو۔ یہ ماں باپ کی خوشی اور اس کی حیثیت ہے جو اپنی بیٹی کو رضاکارانہ طور پر جتنا چاہے دے، اور نہ دے تو پھر بھی ان پر لازمی جز اور سمجھ کر اس کی تیاری کی وجہ سے بیٹی کی رخصتی میں تاخیر کرنا شریعت کی منشا سے عدم واقفیت ہے، اور شریعت کی منشا سے عدم واقفیت کی یعنی شریعت کی منشا کو نہ سمجھنے کی علامت ہے۔ کئی دلہا والوں کے مطالبے کے بغیر صرف ناک رکھنے کی خاطر یا بیٹی کو تانے سے بچانے کے لیے ڈھیر و جہیز بنانے میں لگے رہتے ہیں، جس سے شادی میں تاخیر بھی ہوتی ہے اور اس میں بے انتہا اسراف بھی کرتے ہیں۔ ایسے اسراف پر ثواب کیا الٹا گناہ ہوتا ہے، ایسی فضول خرچی پر ثواب کیا الٹا گناہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک انہیں شیطان کا بھائی قرار دیتے ہیں۔ اگر جہیز کا مطالبہ لڑکے والوں کی طرف سے ہو تو یہ پرلے درجے کی جہالت اور کمینی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ دینے والوں کی تعریف کی ہے، مانگنے والوں کی مذمت کی ہے۔ ہم لوگ گلیوں میں مانگنے والے کو تو فقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، مگر بڑی بڑی کوٹھیوں اور مکانوں میں رہنے والے منگتوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ کئی لوگ بڑی ڈٹائی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بڑی بے غیرتی سے جہیز میں مختلف چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر جب حق مہر دینے کا سوال اٹھتا ہے تو بھیگی بلی بن کر اپنے آپ کو شریعت کا پابند ثابت کرتے ہوئے بے بنیاد قسم کے شرعی حق مہر کا ورد دلاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، جس کی وجہ سے دلہا میاں کی استطاعت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو نکاح میں تاخیر کے اسباب ہے، سماجی اور معاشرتی اسباب کے جس کی بنا پر مثلاً جہیز، منگنی کی تقریبات وغیرہ یہ رسمی رواج ہوتے ہیں، اور اسی طرح ذات پات اور خاندانی تفاخر کی بنیاد پر رشتے میں تاخیر اور رشتہ داروں میں ناچاقیہ، اور اسی طرح اپنی برادری میں رشتے کرنے میں پس و پیش اور معاشی مشکلات اور ذاتی ترجیحات، شادی کے بڑھتے ہوئے اخراجات جیسے کہ مہنگے ہاؤس اور دیگر لوازمات، اور نوجوانوں کا دیر سے مالی طور پر مستحکم ہونا، تعلیم یا کیریئر کو ترجیح دینا اور نکاح کو مؤخر کرنا، نکاح کے بعد کی ذمہ داریوں سے خوف کرنا، تو یہ نکاح میں تاخیر کے معاشرتی اور معاشی اور انفرادی سطح پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، جنہیں دور کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل اور سماجی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نکاح میں تاخیر کرنے پر چند نقصانات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، معاشرتی بے راہ روی کے نکاح میں تاخیر کے سب نوجوان غلط تعلقات اور غیر شرعی رجحانات فروغ پاتے ہیں۔
جو معاشرتی اقدار کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور نکاح میں تاخیر کے باعث خاندانی نظام کمزور ہوتا ہے، جس سے والدین اور اولاد کے درمیان خلا پیدا ہوتا ہے، اور دیر سے ہونے والی شادیوں میں عموماً ہم آہنگی کم ہوتی ہے، جس سے طلاق کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور نکاح میں تاخیر کی وجہ سے نئی نسل کے تناسب میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کے معاشی اور سماجی اثرات طویل مدت تک ظاہر ہوتے ہیں۔ اور نکاح میں تاخیر نوجوانوں کو غیر اخلاقی رویوں اور گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے، اور ایسے حالات میں جہاں نکاح آسان نہ ہو، نوجوان حرام تعلقات میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جیسے لو میرج وغیرہ، اور لڑکا لڑکیوں سے بات چیت اور گپ شپ اور فیس بک واٹس ایپ وغیرہ پر سوشل میڈیا پہ تعلقات جو دینی اور اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے، اور نکاح میں تاخیر سے پیدا ہونے والے محرومی اور عدم اطمینان اور نفسیاتی دباؤ اور بے سکونی کا سبب بنتی ہے۔ نکاح میں تاخیر کے ساتھ شادی کے اخراجات مزید بڑھتے جاتے ہیں، جس سے والدین اور نوجوان دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دیر سے شادی کرنے والے افراد زندگی کے دیگر اہم مراحل مثلاً بچوں کی تعلیم اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور نکاح کو آسان اور جلد کرنے کا حکم قرآن مجید میں واضح ہے۔ اس حکم کو نظر انداز کر دینا گناہ کا باعث ہے، اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں تاخیر کو، دیر کو زمین میں فتنے اور فساد کا سبب قرار دیا ہے، اور نکاح میں دیر کی وجہ سے انسان کی عفت و عصمت محفوظ ہوتی ہے۔ نکاح کی وجہ سے انسان کی عفت و عصمت محفوظ ہوتی ہے، اس کے ذریعے دینی فرائض و عبادات میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، اور تاخیر اس روحانی سکون سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے، اور اولاد کی نعمت سے محرومی کا بھی سبب ہے کہ نکاح میں تاخیر بعض اوقات والدین بننے کے قدرتی عمل میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ جوڑے عمر کے ایسے حصے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں اولاد کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور نکاح میں تاخیر فرد کو تنہائی اور زندگی کی خوشیوں سے محرومی کا شکار بنا دیتی ہے۔ شریعت نے انسان کو جنسی بہرہ روی سے بچانے اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے نکاح کا حلال راستہ متعین فرماتے ہوئے ایک طرف ایسے افراد کو نکاح کا حکم دیا جو اپنی بیوی کے نان و نفقہ، رہائش اور پوشاک کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو، دوسری طرف بلوغت کے بعد نکاح میں تاخیر کرانے سے والدین کو منع کیا ہے۔ تاخیر کے نتیجے میں جنسی تسکین کے حصول کے خاطر اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہوں گی تو اس کا گناہ والد کے سر پر ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر والدین نکاح میں بالواسطہ تاخیر کرے تو اولاد جنسی تسکین کے حصول کے خاطر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو والدین کے سر اس کا گناہ ہوگا۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ والدین کی ذمہ داری صرف نکاح کے اخراجات پورا کرنا نہیں، بلکہ جلد نکاح کے انتظامات کرنا ان کے فرائض میں شامل ہے۔ تو شریعت کی اس واضح رہنمائی کو نظر انداز کرنا نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی نقصان کا سبب بن سکتا ہے، لہذا نکاح کو آسان بنانا اور تاخیر کے اسباب کو ختم کرنا ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، تاکہ معاشرہ گناہوں اور فتنوں سے محفوظ ہو اور ایک نسل پروان چڑھ سکے۔ تو ہم نے آج کے سبق میں نکاح کے تاخیر کے اسباب اور ان کی خرابیاں اور نکاح میں تاخیر کی وجہ سے نقصانات کے متعلق پڑھا ہے۔